بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات محمد. پہلی چیز تو یہ کہتے ہوئے بڑا برا لگتا ہے اور شاید میرے کہنے پہ بعض طبیعتوں کو زیادہ برا لگے، لیکن عجیب و غریب ہے یہ جانوروں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ جس کا کھاتے ہیں اس کے ساتھ وفاداری ضرور کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو یہاں پر افطار ہو یا تبرک ہو جو کچھ بھی ہے وہ کسی شخص کا نہیں ہے. جب اس نے لا کر کے اس امام بارگاہ کے حوالے کر دیا تو یہ صاحب امام بارگاہ یعنی جس کی یہ بارگاہ ہے یعنی وہ امام اس کا ہے. اور اس کا کھانے کے بعد اس کے ذکر سننے سے جو لوگ گریز کرتے ہیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس وفا کی بو بھی نہیں آئی چھوٹی. کم سے کم اتنا تو توجہ رکھنا چاہیے. اور ایک جانور جو ہے وہ بھی اس میں آگے ہے، وہ جہاں کی کھاتا ہے وہاں بہرحال بجاتا ہے. تو ہمارے اندر اگر حیوانیت کی صفت ہے تو کم سے کم اسی پر عمل کر گئے ہوتے تو بہتر ہوتا. اور جہاں تک تعلق ہے اس کا اس موضوع سے متعلق تو گرچہ اس میں کا ایک حصہ جو ہے وہ میری ترتیب جو ہے تقاریر کی اس کے اندر ہے، جو اس لیے کہ میں نے جو ترتیب دی ہے اس میں انسانی تمام تر جسمانی اور روحانی مشکلات کا حل. تو روحانی مشکل جو ہے وہ ایک حسد بھی ہے کہ جو شاید بہت بڑی مشکل ہو کہ جس کو لوگ بہت چھوٹی سمجھتے ہیں. چونکہ جب انسان کسی چیز کا مریض ہوتا ہے اور اس کا علاج اس کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مریض نہیں، اور اس طرح کا مرض تو ساری لوگوں کے پاس ہے. تو میرا مرض جو ہے وہ کوئی ایسا مرض انوکھا نہیں ہے، سبھی کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. عادتاً اسے لے جاتا ہے، خصوصاً روحانی امراض میں سے. جسمانی کے لیے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ مرض دیر تک رہ گیا تو میرا جسم برباد ہو جائے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا. فطری طور پر ہر شخص چاہتا ہے کہ زیادہ زندہ رہے اور زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے درمیان رہے، چونکہ محبت دنیا، حب دنیا اور خواہشات دنیا جو ہے یہ انسان کے نفس کے اوپر غالب ہے. تو چونکہ غالب ہے لہٰذا ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ
وہ اس دنیا میں زندگی کرے، لہذا وہ فرار کرتا ہے، خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے ان چیزوں سے جو اس کو اس دنیا کی زندگی میں کمی کرنے کا سبب ہو جائے، وہ جسمانی بیماری ہو یا کوئی ایسی آفت ہو کہ جس کے ذریعے سے موت میں کمی آنے کا خطرہ ہو، تو فوراً فرار کرے گا، فوراً خوف کرے گا، فوراً دوڑنے لگے گا کہ اس کو کسی طریقے سے روک تھام کریں، اس کو بند کریں، اس کو ختم کریں۔ لیکن گرچہ یہ انسان جو ہے جسم ہی سے تنہا انسان نہیں ہے، روح سے بھی انسان ہے۔ اگر روح ہی نہ ہو تو یہ جسم بے حرکت ہو جائے، کوئی کام نہ کرے، اور وہ اپنے روح کی بیماری کی طرف متوجہ نہیں۔ درا حال ہے کہ اس کی موت جو واقع ہونے والی ہے، جسم کے اعضاء بعض ایسے ہیں جو رئیس نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں جو رئیس ہیں، یعنی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ نہ چلیں تو جسم جو ہے حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان سب کے اوپر، چاہے وہ اعضاء رئیس ہوں، چاہے وہ اعضاء رئیس نہ ہوں، چاہے وہ بنیادی ہوں اور چاہے وہ بنیادی نہ ہوں، ان سب کے اوپر حاکم جو ہے وہ روح ہے۔ اگر روح ڈیمیج ہو گئی تو یہ جسم اچھا کی اچھا بنا بنایا، تندرست، صاف ستھرا ہو، جس چمک رہا ہو جو شیشے کی طرح، وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اور روح کے خاتمے پر یہی جسم مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، یا پانی میں ایسا پھینکتے ہیں کہ چند دن میں اس کی بدبو ادھر سے گزرنا اور تعفن جو ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا۔ سب کچھ آپ نے مینٹین کیا، جسم کو سب کچھ بنایا، مگر روح کو مینٹین نہیں کیا تھا، روح کے مرض کی طرف متوجہ نہیں تھے، اور اس مرض نے روح کو خاتمہ پذیر کر دیا۔ روح ختم ہو گئی، یہ بنا بنایا جسم بھی آپ کا مٹی میں مل گیا۔ لہذا انسان کو اپنی جہاں پر جسم کی تحفظ کی خواہش ہے، وہاں پر اپنے روح کے بھی تحفظ کی خواہش کرنی چاہیے۔ روح جو ہے جیسے جسم، اس کے اقتضائیات ہیں، ضروریات ہیں جسم کے۔ یہ بھوک لگتی ہے آپ کو، یہ جو بھوک لگتی ہے اور آپ کھاتے ہیں، یہ اقتضاء جسمانیت ہے۔ جسم جو ہے اس کے ذریعے سے قوت پاتا ہے، لہذا آپ کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھانے کے لیے ساری دوڑ ہے۔ یہ پیٹ جو ہے اسی کے لیے کیا کیا کرتھنے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن روح بھی اسی طریقے سے بھوکی ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ غذا ہے۔ روح جو ہے وہ مرض بھی اس کو لاحق ہوتا ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ لہذا جب بھوکی ہو روح تو اس کی غذا جو ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ روح کے بھوک جو ہے اس کی غذا علم ہے۔ علم اگر انسان حاصل کرتا ہے تو روح جو ہے اس سے شاد ہوتی ہے، مفرح ہوتی ہے۔ خصوصاً علم جو ہے وہ علم، دیکھیں علم، ہر علم علم ہے، اور علم کی حیثیت نور کی ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، اور نور کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے اطراف کو روشن کرتی ہے، دکھاتی ہے، اس میں چیزوں کو دکھاتی ہے۔ تو علم بہرحال چاہے جس چیز کا علم ہو، اس کے اندر خصوصیت نور خابیدہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ دنیاوی علم ہے تو دنیاوی علم ہو، چاہے اخروی علم ہو۔ دنیاوی علم جو ہے وہ بھی اپنی حد تک، جس قدر وہ علم ہے، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، اتنا وہ بہرحال رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ کہ علم جو ہے وہ ایک بحث الگ ہے جو کہ اس سے تعلق نہیں ہے، اس موضوع سے جو موضوع دیا گیا، چونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میری ترتیب بحث جو ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پر جس کو جو ضرورت ہے اور سماج میں اس کی حاجت ہے اور اس کو چاہتے ہیں تو آپ مجھے بیان کریں، مجھ تک پہنچائیں کہ بھئی یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، تو میں اس کے اوپر شرعی نقطہ نظر سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان میں سے ایک موضوع یہ عوام کی طرف سے ہے، میری اختراع نہیں، لیکن اس کا پہلا حصہ بہرحال میری بحث سے متعلق ہے۔
میری بحث میں سے ایک بحث اخلاق حسنہ اور اخلاق بد، یہ ایک بحث ہے جو نفس کی ضروریات میں سے ہے اور روح کی احتیاجات میں سے ہے۔ روح اور نفس دونوں محتاج ہیں اس کے کہ اگر اخلاق بد اس کے اندر راسخ ہو رہا ہے تو اسے نکال باہر کرے، اور اگر اخلاق حسن نہیں ہے تو اسے جلب کرے اور جذب کرے، اپنے نفس کے اندر اسے بٹھا لے اور اپنے نفس کی تربیت کرے۔ ان میں سے ایک اخلاق بد میں سے حسد ہے کہ انسان حسد اگر کرتا ہے، کل قرآن آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس کے اندر جتنی مخالفت پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جتنا قرآن نے ذکر کیا ہے، ہر جگہ اس نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد حسد ہے۔ یعنی ایک پیغمبر جو نبی ہے اور اس کا کوئی کام دنیاوی ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی حسد کا تعلق جو ہے زیادہ تر ایک ہی میدان سے ہونے سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ اخروی باتیں کر رہا ہے اور یہ دنیاوی باتیں کر رہا ہے تو اس کا میدان الگ ہے، اس کا میدان الگ ہے، تو نہ اس کو اس سے حسد ہونا چاہیے نہ اس کو اس سے ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر سے ہر دنیا کا محب ترین فرد جو ہے اس کو حسد ہے، اور قرآن شاہد ہے کہ یہاں تک کہ صرف اس بات پر کہ پیغمبر کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہ مانیں گے۔ اگر قرآن نازل ہی کرنا تھا اللہ کو تو لولا انزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ان حجاز کے دو شہروں کے درمیان کوئی ایسے انسان کو کہ جو بہت مال و دولت و صاحب عزت و وقار تھا، اس کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ایک یتیم کے اوپر یہ قرآن نازل جو صاحب دولت نہیں اور جس کی پرورش ابو طالب نے کیا، خود تو کچھ نہ تھا، اس پر قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ اس پر نازل ہوا ہے اس لیے ہم نہ مانیں گے۔ دل جانتا ہے کہ یہ قرآن کلام انسان نہیں ہے، اس کی بلاغت بتاتی ہے کہ یہ کلام انسان نہیں ہے، اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ سال میں ایک دن ایک ایسا ادیب تھا اور شاعر تھا کہ سال میں ایک دن نکلتا تھا، صرف ایک دن، باقی دن وہ اپنی اپنی جگہ پر ہوتا تھا، اور جو اپنے کو لگاتے ہوئے شعراء ہوتے تھے اس زمانے کے بلیغ ترین ادیب ترین شعراء، وہ کلام کہہ کے اپنے اشعار کعبے کے اوپر ٹانگ دیا کرتے تھے، اور وہ ایک دن نکلتا تھا اور وہ ایک ایک کا کلام دیکھتا تھا، جس میں کوئی کمی ہوتی تھی یا بیشی ہوتی تھی تو بیشی کو حذف کرتا تھا، کمی میں اضافہ فرماتا تھا، اس کی صحت کرتا تھا اور اپنی قلم لگا کے نیچے تعریف لکھ کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ تو سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا، ایک دن جو اس کے نکلنے کا دن تھا، تمام شعراء کے کلام جو ٹنگے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر، ایک چھوٹا سا سورہ لکھ کے ٹانگ دیا گیا وہ اپنی جگہ پر، اس نے سب کی اصلاح کرنے کے بعد قلم اٹھایا اس کی اصلاح کے لیے، اور اس کے بعد جب پہلی آیت پڑھی تو چوکا، اس نے دوسری آیت پڑھی تو ہلا، اور تیسری آیت پر آگے بڑھ گیا اور پھر پلٹا، اور پھر دیکھنے کے بعد کہا اِنَّ هَذَا لَيْسَ بِكَلَامِ الْبَشَرِ، یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس میں اصلاح کروں؟ مجھے ممکن ہی نہیں اصلاح کرنا، یہ تو کلام بشر ہے ہی نہیں، کلام بشر ہوتا تو میں اصلاح کرتا، یعنی بشر کے اوپر مجھے فوقیت حاصل ہے کہ اس کے کلام میں اصلاح کروں، لیکن یہ کلام بشر نہیں ہے۔ بس اعتراف، بیان کا مقصد یہ تھا کہ اعتراف ہے کہ یہ کلام بشر نہیں ہے، اور کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کلام کر سکے۔ مانتے ہیں کہ یہ کلام بشر نہیں، لیکن قبول نہیں کرتے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ محمد پہ نازل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر ہے. یہ تکبر باعث حسد ہوتا ہے. انشاءاللہ المستعان میں آپ کو اسی تقریر کے اندر، چونکہ 2 موضوع انہوں نے ضم کرا دیے ہیں، تو جلدی پہلے حسد ہے کیا چیز؟ یہ خباثت نفسانی، انسان کے نفس کی خباثت جو ہے، یہ خباثت نفسانی کیا ہے؟ در حقیقت کوئی ایسی چیز جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہو اپنی طرف اور اپنی طرف جلب کرے، جذب کرے، وہ کسی کے اندر پائی جائے یا کسی کے پاس پائی جائے یا کوئی اس چیز کا مالک ہو، تو دوسرا اس کو دیکھ کے اس بات کی تمنا کرے کہ یہ چیز اس سے زائل ہو جائے، یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، یہ اس کے پاس نہ رہے. ہمارے پاس ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. اس کا نام حسد ہے. یہ کہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس بھی رہے، اور یہی چیز میرے پاس بھی ہو جائے، اس کا نام رشک ہے، اور اس کا نام غیبت ہے. یہ کرنا بری چیز نہیں ہے، البتہ یہ کرنا بھی برا ہے ان کے لیے جن کے مقامات بہت بلند ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ اب یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. تو جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی، محال ہے، اس کی تمنا بھی اچھی چیز نہیں ہے، ولو رشک ہے وہ. اور اسی چیز میں مبتلا ہو گئے بیچارے ہمارے اور آپ کے جد جن کی ہم اولاد ہیں، اور اسی لیے پھر اس مقام سے نیچے آ گئے حضرت آدم، اور اسی لیے ترک اولا ہو گیا. حرام نہیں تھا، رشک کیا تھا انہوں نے، حسد نہیں کیا، رشک کیا. اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. وقت نہیں میرے پاس کہ میں یہ بحث میں جاؤں. آپ کو شجرہ سے مراد جو ہے درخت ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں گندم کا جو کا پتہ نہیں خرمے میں کبھی نکال لیتے ہو بھائی نہیں، یا انجیر زیادہ پسند ہوتے انجیر. درا حال ہے کہ شجر میں ایک جڑ ہوتی ہے اور تنا ہوتا ہے اور اس میں ٹہنیاں اور شاخیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شجر کہلاتا ہے. کسی انسان کی خلقت، اول خلقت وہ جڑ ہے، اس کے بعد اسی سے لوگوں کا اور پیدا ہونا، شاخ ہے اس کی، اور پھر اس میں سے دوسروں کا خلق ہونا، پیدا ہونا، بننا، اور یہ اس کی ٹہنیاں شاخیں ہیں. اس لیے شجرہ بولتے ہیں کہ ہمارا شجرہ یہ ہے، ان کا شجرہ یہ ہے. شجر سے شجرہ ہے. وہاں پر حضرت آدم کو یہ مراد نہیں تھا کہ گندم کے درخت کے پاس نہ جانا یا خرمے کے درخت کے پاس نہ جانا. ابھی کہا نہ جانا، آپ نے بنائی کس لیے تھا؟ اگر جانا ہی نہیں تھا تو خلق ہی کیوں کیا تھا؟ مطلب کسی ایسے شجر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی تمنا کرنے پر تمہیں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. وہ تھا شجرہ آل محمد، کہ جن کا مقام بہت بلند تھا. تو اللہ نے کہا تھا ان مقام کی تمنا نہ کرنا. تو حضرت آدم نے ان مقام کو دیکھ کر کے اس کے بعد بھی تمنا کر لی کہ بہرحال یہ مجھے مل جائے. تو اللہ نے کہا تھا، منع نہیں کیا تھا کہ اس تمنا کے کھانے کی خواہش نہ کرنا، یہ مقام صرف مخصوص ہے ان سے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو آپ کے نام سے یہ روایات موجود ہیں، جو تفسیر مشہور ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد شجر درخت نہیں ہے بلکہ شجرہ آل محمد ہے، کہ جس کے مقام کی تمنا نہ کرنا. کیوں؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں. اللہ بتایا نا کہ یہ موضوع نہیں تھا مگر آ گئی بیچ میں بات. چھوٹی سی مثال دیکھیں آپ، کبھی کچھ اخلاقیات ایسے ہوتے ہیں کہ برے نہیں ہیں، وہ اچھے ہیں،
مگر بعض لوگوں کی نسبت سے برے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں وزراء ہوں اور اسی شہنشاہ کی بارگاہ میں، بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی دیہاتی لا کے کھڑا کر دیا جائے. جو بیچارے کو تمدن ہی نہیں ہے، تہذیب ہی نہیں ہے، دیہاتی آئے اور سلام دعا نہ بھی کرے ویسے ہی کھڑا رہ جائے، تو شہنشاہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو سزا دینے لگے، کیونکہ کوئی بری چیز کی ہی نہیں اس نے. بس سلام دعا نہ کرنا کوئی بہت بری چیز تو نہیں ہے، اور بیچارہ چپ چاپ کھڑا ہے، اپنی زندگی گزار کر رہا ہے، آپ کے سامنے بدلتا ہی تو ہے اور تو کچھ تو نہیں. لیکن جو وزیر 24 گھنٹہ ساتھ رہتا ہے، اگر وہ آداب نہ بجا لائے شہنشاہ کا تو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرے گا، اور یہ چیز بری ہو جائے گی. درحال ہے کہ سلام نہ کرنا اور آداب نہ بجا لانا برا نہ تھا، تو اس کے لیے بھی برا نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی چونکہ یہ آداب سے واقف ہیں اور ان کو چاہیے کہ حق ان کا یہی تھا کہ یہ آداب بجا لاتے، اور یہ نہیں بجا لائے تو عقل اسے قبیح جانتی ہے، برا جانتی ہے. اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے. حضرت آدم کا مقام وہی تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ مقام آل محمد ان سے مخصوص ہے، یہ ہم کو نہیں مل سکتا ہے. اس کے باوجود بھی بتا بھی دیا گیا، تب بھی تمنا کر بیٹھے. تو عقل کہتی ہے کہ جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے اس کے حاصل کرنے کی تمنا جو ہے قبیح ہے، برا ہے، اور برے چیز کی تمنا کرنا جو ہے وہ خلاف شریعت ہے. اس وجہ سے حضرت آدم سے کہا کہ اب یہاں سے نکلو، تم نے وہ مرتبہ جو ہے جو ہم نے کہا تھا اس پر عمل نہیں کیا. اسی لیے ترک اولا حرام نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ دیکھیے یہاں پر تو آیا اللہ نے کہا تھا ولا تقربا، نہیں ہوئی تھی قریب نہ جانا، بس انہوں نے نافرمانی کر دی. یاد رکھنا اگر نافرمانی خدا واقع ہو جائے تو نبوت نہیں رہتی. پھر کیا ممکن ہے کہ ایک شخص نبی بھی رہے اور نافرمان خدا بھی ہو جائے؟ خود قرآن کہتا ہے نا، پیغمبر کو خطاب کر کے اسی آخری 30ویں پارے کے سوروں میں ہے کہ ہم آپ کی زبان کو کاٹ کے رکھ دیں اگر آپ ہمارے خلاف بول دیں تو. آپ سوچیں، زبان کو کاٹ کے رکھ دیں اگر آپ ہمارے خلاف بولیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بول سکتے ہیں مگر آپ بولیں گے نہیں، اور جو بولیں گے تو سزا یہ ہے کہ ہم کاٹ دیں گے اس کو. عصمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ مجبور ہے، کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا. اور معصوم ہی نبی جو ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. یعنی نبی جو ہے اس کے لیے عصمت لازم ہے، تو معصوم ہو نبی، یعنی نافرمانی خدا نہ کرتا ہو. تو آدم نے نافرمانی نہیں کی لیکن فعل قبیح عقلی انجام دے دیا، تو اللہ نے کہا اب آپ کو وہ مرتبہ نہیں حاصل ہونے والا. اگر اللہ عالم ہے، وہ جانتا ہے، اگر وہ عالم نہ ہوتا تو ہم خدا ہی نہ مانتے اس کو. خدا تو مان ہی اس لیے رہے کہ ہر لمحے ہر چیز، آئندہ و گزشتہ، آئندہ جتنی بھی اور آئندہ، ہر چیز سے واقف ہے. تو وہ تو جانتا ہی تھا کہ آدم ایک دن جو ہے وہ ہماری نافرمانی کریں گے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک نافرمان کا سجدہ سارے ایسے سے کہ جو فرما بردار ان سے کروائے اور کہے تم ان کا سجدہ کرو؟ وہ جانتا ہے نا کل کی نافرمانی کریں گے. اور پھر کیسے ممکن ہے کہ ابلیس نافرمانی کرے تو بھگا دے اور آدم نافرمانی کرے تو گلے سے لگا لے؟ شاید یہ عدالت کا تقاضا ہے، یہ تو خلاف ہے عدالت گفتگو ہے. بس معلوم یہ ہوا کہ نہیں، حضرت آدم کی نافرمانی نہیں تھی مگر ایک یہ خلق قبیح تھا جو کہ دوسروں کی نسبت سے جائز ہے. رشک جائز ہے، غیبتہ جائز ہے، درست ہے، لیکن حسد درست نہیں ہے. حسد کبر سے بھی پیدا ہوتا ہے. بہت سے علامتیں لکھی کہ حسد کس کس چیز سے پیدا ہوتا ہے. میں نے 5 چیزیں انتخاب کی جو میں بیان کروں گا، لیکن ایک تکبر ہے اس میں.
ابلیس کو کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا. اس کو یہ تھا، اظہار بھی کیا کہ میں جو ہوں وہ آگ سے پیدا ہوں اور یہ جو ہے مٹی سے پیدا ہے، اس کا میں سجدہ کروں، یعنی میں اس سے زیادہ بڑا ہوں. تکبر آیا اس کو، کبریائی، کہ میں بلندتر ہوں. بلندتر جو ہے پستر کے سامنے جھکے، ناممکن ہے. تکبر کی وجہ سے، اور پھر بعد حسد بھی آیا، سجدہ نہ کیا اور پھر حسد آیا. اس کہا کہ ہم ٹھیک ہے، اس کو بھی، اس کے اولادوں کو بھی جہاں جہاں چاہوں گا میں گمراہ کروں گا. یہ حسدی کے بے مطابق گئے، ختم ہو گئے تھے، سجدہ نہیں کیا، مارے گئے، ایک کونے ہو جاؤ. لیکن نہیں، اب غصہ اس پر چڑھا کہ اس کی وجہ سے ہماری بربادی ہوئی، تو صحیح کہ اس کی بھی بربادی کروں، اس کی اولاد کی بھی بربادی کروں. تو جو لوگ حسد کے تحت اس شخص سے جس سے حسد کرتے ہیں اس کو برباد کرنا اور اس کی اولاد کو برباد کرنے کا خیال رکھتے ہیں، یہ ابلیسی خیال ہے. قرآن سے بتاتا ہے کہ ابلیسی خیال ہے، یہ شیطنت ہے. اسی کا نام شیطنت ہے. اور شیطان ہمیں حلول نہیں کرتا ہے، گھسا بیٹھا نہیں ہے کہ حلول کر جاتا ہے، ہلاتا ہے ہم کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ہمارے نفس کے اندر شیطنت وہ الہام کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس حیثیت سے کہ فکر اس طرف لے جاتا ہے، نہ کہ یہاں داخل ہو جاتا ہے، نفس کو کھینچ کے ادھر لے جاتا ہے، وہ چیزیں پیدا کراتا ہے. بس حسد یعنی وہ نعمت، وہ فضیلت کہ جو عام میں نہیں ہے، اس میں اضافی ہے. اس کو دیکھ کے اگر کسی دل و نفس میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ یہ چیز اس سے زائل ہو جائے، یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، بس اس کا نام حسد ہے. کہ خاتمے کے لیے تمنا کرنا، اس کے خاتمے کے لیے عمل انجام دینا، کہ میں یہ کروں کہ یہ ختم ہو جائے، میں وہ کروں کہ یہ بالکل نیست و نابود ہو جائے، یہ چیز اس سے ختم ہو جائے اور یہ پھر ذلیل ہو کے رہے. یہ دیکھنا، یہ نفس کے اندر کیفیت کا پیدا ہونا، اس تمنا کو حسد کہتے ہیں. اس کا علاج علم و عمل ہے. ایک تو یہ جاننا کہ حسد کے ہو جانے سے خرابیاں کیا ہوں گی. اگر وہ جان گئے تو جاننے کے بعد انسان جو ہے ان خرابیوں کی طرف نہیں بڑھتا. زیادہ علم سبب ہوگا حسد سے بچنے کا. دوسرا عمل، کہ عمل انجام دے ایسے کہ جس سے حسد ہوا ہے، تاکہ نفس جو ہے وہ بار بار اس عمل کی وجہ سے حسد سے دور ہوتا چلا جائے. خود یہ حسد کی کیفیت جو آتی ہے، اس میں از نظر شرع اور از نظر عقل، یہ انسان کی جس کی تعریف حسد کی گئی، اور یہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم یحسدون الناس، کیا لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کچھ لوگوں کو دیتا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں. یعنی کیا؟ وہ صفت، وہ نعمت، وہ حقیقت کہ جو اس کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اور آپ یہ اور ہم تمنا یہ کر رہے ہیں خبیث نفس کہ یہ اس سے زائل ہو جائے. تو یہ دو چیزوں کا مطلب کیا ہوا؟ دین اور داد و دہش اللہ کی طرف سے، وہ عزت، وہ شرافت، وہ عظمت، وہ تمکنت، وہ قدرت، وہ فضیلت کہ جسے اللہ نے عطا کیا ہے. نفس خبیث چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دشمن خدا ہے. یہ حاسد اس محسود کا جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا، لیکن خود یہ دشمن خدا بن گیا. کیوں؟ دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے.
یا یہ شخص اس لائق نہیں تھا کہ اسے یہ فضیلت دی جائے، یہ نعمت دی جائے، یہ عظمت دی جائے، یہ قدرت دی جائے، یا اس لائق نہیں تھا یا تھا؟ دو ہی صورتیں ہیں. اگر نہیں تھا اور خدا نے دے دیا ہے، آپ کی نفس یہ کہہ رہا ہے کہ زائل ہو جائے، اس کا معنی نہیں تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ بڑے عالم ہیں اور خدا جاہل ہے. تو جو شخص خدا کو جاہل سمجھے وہ انسان مشرک ہے، کافر ہے، بدترس کفر ہے. اور حد یہ ہے کہ کافر بھی ایک منزل پہ جا کے اس بات کا اعتراف کرنے لگتا ہے کہ کوئی طاقت مجھ سے بھی زیادہ جاننے والی. لیکن تم یہاں پہ آ کر کے یہ تمنا زوال نعمت، جبکہ اقتضاء مصلحت و حکمت الہیہ یہ ہے کہ شخص کو یہ فضیلت دی جائے، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، اما انسان ہے کہ نہیں ہے. اب اس کو یہ نعمت، یہ فضیلت، یہ قدرت، یہ تمکنت، یہ شرافت جو دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، وہ اس کی حکمت جانتا ہے کہ کس لیے دیا ہے، وہ اس کی مصلحت جانتا ہے کہ کس لیے دیا ہے. لیکن آپ کا تمنا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس لائق نہ تھا مگر اللہ نے دے دیا. بس یعنی اللہ کے پاس اتنی بھی حکمت نہیں ہے اور اتنا بھی علم نہیں کہ جانے کہ کون کس فضیلت کے لائق ہے اور کون نہیں ہے. تو آپ اللہ کو اپنے سے بھی جاہل سمجھتے ہیں، اور جو اپنے سے جاہل سمجھے وہ خدا کا قائل ہی نہ رہا، مومن ہی نہ رہا، وہ تو بالکل کافر سے بھی بدتر ہو گیا. بس ایک حاسد حسد کرنے جب آیا تو اس حسد نے اس کو کھینچ کے کفر تک پہنچایا. حاسد کا حسد کرنا گرچہ فطرت میں ہے عزیزم، یہ یاد رکھیے گا. آپ کہیے کیوں ہے تو کیوں کا جواب ایک ہے. بہت سی چیزوں کو بنایا ہے اس نے مگر اس میں کیوں نہیں ہے. وہ کیوں یہی ہے کہ بس اسی کا تو امتحان لینا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون بہتر ہے. اب آپ اپنی جو ہے بیوٹی ظاہر کیجئے، اپنی خوبصورتی ظاہر کیجئے، اپنے نفس کی تمام تر حسن آپ ظاہر کیجئے کہ میں احسن ہوں. اتنے کے لیے تو اس نے تماشا کیا ہوا ہے، اتنے کے لیے تو اس نے آپ کو پیدا کیا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کہ کون عملی طور پر اپنے نفس کی تربیت کر کے میری بارگاہ میں صحیح آیا. اتنے کے لیے تو سب کچھ رچایا اس نے. تو اب آپ کے لیے کہنا کہ کیوں نفس کے اندر خباثت بھی ہے، نفس کے اندر حسن بھی ہے. اسی لیے اس نے قرآن نے کہا نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ہم نے تمہیں نفس ایسا بنائے سڈول، صاف ستھرا اور بالکل ہی چکنا، مگر اس کے اوپر ہم نے برائی کی بھی الہام کر دیا، اچھائی کا بھی الہام کر دیا. یعنی ہر نفس انسانی فطری طور پر صلاحیت رکھتا ہے برائی بھی کرنے کی، صلاحیت رکھتا ہے اچھائی بھی کرنے کی. اس لیے پیغمبر کی ایک حدیث ہے جو عظیم مبارکۃ العریٰ حدیث ہے، ہمارے علماء کے درمیان بڑی بحثیں ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ الشقی و شقی فی بطن امہ، السعید و سعید فی بطن امہ. ایک مرتبہ فکر تیار ہو گیا 1000 سال سے، اور الحمدللہ اکثریت انہی کی ہے ماشاءاللہ. ان کو کہتے ہیں جبریہ. جو خود ہی اللہ کہہ رہا، رسول کہہ رہے کہ ماں کے پیٹ سے بدکار بدکار ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نیکوکار نیکوکار ہوتا ہے. بس تمام کل عالم میں اللہ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، کچھ کو نیکوکار پیدا کیا ہے پیدائشی، اور کچھ کو بدکار پیدا کیا ہے پیدائشی. لہذا بدکاری کر رہے ہیں اللہ ہی تب کیا. جب اللہ ہی نے کیا ہے تو میرا تھوڑی نہ اللہ ہی کا ہے. اسی لیے شاید قربان گاہ جہنم میں اللہ کو بھی لے جا کے کھڑا کیا ہے نا مرتبہ فکر میں. انہوں نے کہا کہ جناب جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہے گا حل من مزید،
تو جہنم کہے کہ لائیے تو اللہ پھر اپنا پیر ڈال دے گا. ظاہر حق بھی ہے اس کا ڈالنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے بدکار کو بدکار بنائی کے بھیجا ہے اور مجبور ہے بیچارہ آلہ ہے, تو پھر جتنی بدکاری وہ کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے. تو کہے کہ دوسروں کو سزا دے اور خود بیٹھا مزہ لے, خود بھی سزا کار ہونا چاہیے نا. تو یہ خلاف فطرت. ایسا نہیں ہے کہ شقی و شقیون فی بطن امہ کے معنی یہ ہیں کہ ماں کے پیٹ سے نیکو پیدا کیا, ماں کے پیٹ سے بدکار پیدا کی. جی نہیں, معنی یہ ہیں کہ ہم نے فطرت ایسی بنائی ہے, خلقت اس پر کیا ہے کہ اس کے اندر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, اور دونوں بتا بھی دیا نفس کے اندر کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. اب چاہیے یہ کہ اچھائی کو سیقل کر لے, اس پر خوب کام کر لیا, اچھائی غالب ہو گئے, چلے بڑے اچھے ہیں, کیا کہنا ان کی صفت کتنی عمدہ ہے. اور اگر برائی پہ سیقل کر لیا اور وہ غالب ہو گئی, چلے بڑا بدکار آدمی ہے, بڑا برا آدمی ہے, عجیب, یہ سا بدکار تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نفس کے اوپر کہ کبھی جو ہے غلبہ اچھائی کا ہو جاتا ہے جب اس پر کام کیے رہتے ہیں, اور کبھی غلبہ برائی کا ہو جاتا ہے جب اس پر کام کیے رہتے ہیں. اس لیے یہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہوتا رہے گا. اسی لیے قانون بنا کے بھیجا, اسی لیے انبیاء بھیجا, اسی لیے رسول بھیجا, اسی لیے ائمہ بھیجا, اسی لیے کتاب بھیجی کہ دیکھو اچھائی یہ ہے برائی یہ ہے, اچھائی کی طرف نہ جانا برائی کی طرف, اچھائی کی طرف جانا اور برائی کی طرف نہ جانا, اچھائی کی طرف بڑھتے رہو اور اچھائی کرتے رہو. تو اس نے جو بنایا ہے فطرت کے اندر اچھائی برائی دونوں, اور اس میں سے ہر ایک کا علاج بھی بنایا. ان میں سے ایک یہ حسد ہے. یہ حسد بری صفت, بری صفت, بری عادت, اور یہ آپ کی زبان میں مجھے زیادہ نہیں آتا ہے, اگر کہیں لفظ غلط ہو جائے تو صحیح کر لیجئے, کہ یہ بیڈ ڈیڈ, بری عادت اور اچھی عادت میں سے نہیں ہے. یہ خباثت نفسانی ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ حسد کی عارض ہونے کی خباثت ہے, خباثت نفسانی. دوسری وجہ عداوت ہے, دشمنی ہے. ایک کو دوسرے سے عداوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمنائے زوال نعمت کرتا ہے کہ اس کے بعد جو فضیلت ہے وہ ضائع ہو جائے یا ختم ہو جائے. اس کو میں اس مقام پر دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. یہ عداوت اور دشمنی. تیسری چیز جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی میدان کے دو ہیں شہزوار, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ حب اشتہار, شہرت, شہرت کی محبوبیت, اس میدان میں کوئی ثانی نظر نہ آئے, صرف میں ہی میں رہوں. اب اگر کسی کا اتفاق سے نام سامنے آنے لگا, یہ تو میرے مقابل میں آ رہا ہے, بھائی یہاں سے حسد پیدا ہوگا کہ میں ہی میں رہوں, یہ کیوں آ گیا. لہذا صحیح کرے گا کاٹے, ختم کرے, جدا کرے, نکالے, رسائی نہ ہونے پائے. یعنی کیا؟ یعنی جو فضیلت شہرت اس کو حاصل ہو رہی تھی اس کی تمنا کیا زائل ہونے کی. اسی کا نام حسد ہے. کبھی تکبر, یہ پہلے ہی کلام میں بیان کر دیا ہے کہ تکبر یعنی اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھنا. اوہو, ایسے ایسے لگتا ہے کہ لفظ کہوں تو برا لگ جائے گا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ آگئے امریکہ تو سمجھتے ہیں بہت بڑی چیز ہو گئے, جاہل محض, جانتے کچھ نہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں. اگر جانتے ہی ہوتے تو ٹیکسی, البتہ کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا, اس کا مطلب نہیں ہے. ضرورت انسان کو کسی بھی طریقے سے حلال راستے سے کمانا بری چیز نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ تکبر کرنا کہ میں تو وہاں, اجی آپ کیا سمجھتے ہیں. ارے آپ جس چیز لے آئے تھے وہ تک تو آپ کر نہ پائے, ہم یہ سمجھتے ہیں. آپ آئے تھے پڑھنے کے لیے, جاہل بن رہ گئے. آپ آئے تھے کمانے کے لیے, تو وہی اعلیٰ طریقے سے کما لیے ہوتے, اس میں ماشاءاللہ بالکل پائن رہے. تو آپ کس بات کا تکبر کر رہے ہیں؟ کس بات کے آپ کے اوپر جو ہے وہ ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ آئے تھے تو آپ علم حاصل کرتے, آپ آئے تھے تو دولت اس طرح کماتے, آپ آئے تھے تو جہاں سے آئے تھے دوسرے کو یہ دیکھ کے کہ یہ ہم سے اعلیٰ تھا
تو اپنے فیملی کی تربیت ایسا کرتے کہ اس کے سامنے تب نمائش دیتے کہ صاحب دیکھیے میں یہاں آیا ہوں تو میں نے یہ بنایا ہے، لیکن آپ خالی بس آ گئے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں پتا ہے کچھ دن کے بعد یہی بدتر ہو جانے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ بھی تمام ختم ہو جائے۔ 10 سال پہلے جب ہم داخل ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے مولانا صاحب اچھا ہندوستان تو رہنے ہی نہیں، اچھا پاکستان تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے بڑا اختلاف، بڑا کاٹ و مار، جھگڑا، لڑائی اور فلانا۔ اصلاً زندگی جو ہے امنیت نہیں رکھتی۔ اب آج جب ہو رہا ہے تو اب کیا ہے، امنیت ہے؟ اب پریشان ہونے کے لیے یہاں بھی امنیت نہیں ہوئی۔ امنیت اور چین انسان کی نفس کی اچھائی پر ہے، اور امنیت اور چین انسان کے نفس کی خباثت پر چھن جاتا ہے۔ انسان اگر خبیث ہو گیا تو یہ ختم ہو جائے گا، چاہے آپ جہاں رہیں، چاہے آپ اس مقام پر رہیں، چاہے آپ اس مقام پر رہیں، چاہے آپ اس مقام پر رہیں۔ اگر انسان اپنے نفس کو، ہر انسان، آپ دیکھیے یہ ایسی کامن چیز ہے کہ یہ ابتدائی خلقت سے، چونکہ کہا ہی اس نے وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو فطرت میں دے دیا اچھائی برائی اس نے۔ نبی ہو نہ ہو، امام ہو نہ ہو، کتاب ہو نہ ہو، اس کا اعتراف ہو نہ ہو، اقرار ہو نہ ہو، لیکن فطرت میں تو اس کے اچھائی و برائی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے فلاں چیز بری ہے، فلاں چیز اچھی ہے، تو بری اور اچھی چیز، بری سے نفرت اور برائی سے نفرت، اچھی چیز سے محبت، اچھائی سے انسیت، یہ انسان کی فطرت میں ہے، چاہے کہے نا۔ اور یہ چیز جو ہے کہ یہ اچھائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ ختم ہو جائے، یہ تمنا خباثت نفسانی، اس سے دور رہنا چاہیے۔ الحسود لا یسود، پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ حسد کرتا رہے چاہے جتنا کرے، کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مولا کائنات نے ایک دعا فرمائی ہے، میں تو اکثر اس دعا کو یاد کر کے خوش ہو جاتا ہوں، اور جب اپنا حاسد دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں شاید میں مولا کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ فرمایا آپ نے اللہم لا تجعلنی حاسدا واجعلنی محسودا، بار الہ مجھے حاسد نہ قرار دینا، مجھے محسود بنا۔ دنیا کے لوگ حسد کرتے رہیں، وہ حسد ہی تو تھا نا، وہ تمکنت، وہ قدرت، وہ فضیلت، وہ اعجاز، وہ کرامت، وہ علم، وہ بلاغت، وہ فصاحت، اب کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جس کا تصور بشری میں تصور ہے اور علی کے پاس نہ ہو؟ ہر فضیلت ہے، اور اسی ہر فضیلت کو دیکھ کر کے چلا جا رہا ہے کہ میں اس میں خدا کرے اس کا چھن جائے، اس میں خدا کرے چھن جائے، اس کی کوشش کروں گا کہ نہیں آنے پائے، اس کی کوشش کروں گا کہ نہیں آنے پائے۔ جہاں جہاں ہاتھ چلا چھین لیا، مسند چھین لیا ہاتھ چل گیا، لیکن علم نہ چھین پائے جھک گئے ہاتھ نہ چلا، اس لیے کہ وہ چیز ایسی تھی کہ وہ چھیننے والی چیز نہیں تھی۔ غزالی سے پوچھا نا، وہ سر پر رکھے صندوقچہ چلے جا رہے تھے اور چند ڈکیتوں نے پکڑ لیا، ان کا نکال کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، کتاب ہے، کچھ کاپیاں ہیں، کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا کتاب و کاپیاں، کیا کیا تم نے؟ کہا بس یہی اور کچھ نہیں، دیکھا داکھا یہاں وہاں ایک آدھا شرفی نکلی لے لیا۔ کہا یہ کیا لاد کے لایا ہے؟ کہا کہ بھئی میں نے لکھا ہے، ساری زندگی پڑھا ہے، اسے چھوڑ دو پلیز نہ لے جاؤ۔ ارے کیا کر رہے تم نے؟ سب ڈکیتوں کا اٹھا لو اس کو، لے جاؤ۔ ایک دھکا جگہ بےہودہ کہیں کا، ساری زندگی اتنا کام سا علم حاصل ہی کیوں کیا کہ اسے دوسرے اٹھا لے جائیں؟ ایسے علم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اسے دوسرے لے کے چلے جائیں، اور چھین لیا سب نے۔ تو غزالی کے دل میں ایک ٹھوکا پہنچا، انہوں نے کہا علم ایسا بھی ہونا چاہیے جسے کوئی نہ چھینے۔ پلٹ گیا بغداد پھر سے، اور پھر تو پڑھنا شروع کیا۔ پوچھا بھائی آپ دیوانے ہو گئے تم اتنے مقام حاصل کرنے کا پھر پڑھ لو؟ اس نے کہا جو پہلے پڑھا تھا لوگوں نے چھین لیا، اب ایسا پڑھوں گا کہ مجھ سے کوئی چھیننے نہ پائے۔ توجہ کریں آپ، تو یہ علم ایسا ہے کہ حقیقت کوئی چھین نہیں سکتا اس کو، تو یہ علم نہ چھین پائے، سرنڈر ہو گئے اس کے اندر کہ ان کا لا اگر علی نہ ہوتا تو میں بھی ختم ہو گیا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم ایسا ہے۔ حسد، حسد انسان کو برباد کرتا ہے، حسود لا یسود، حسد انسان کو خراب کرتا ہے۔
اور شرعت میں بہت سے روایات اس طرح کی ہیں، وقت میں گنجائش نہیں، دوسرا موضوع شروع ہی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں ابھی اس کے اوپر 5 دن تقریر ہونی چاہیے کم سے کم، تو اطراف و جوانب بھی روشن ہوں۔ اب اس کے بعد حدیثیں بھری پڑی بے شمار، فرمایا کہ جو شخص حسد کرتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے، جو شخص حسد کرتا ہے، اس کے تمام نیک اعمال جس سے حسد کرتا ہے اس کے ہاں ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس کے تمام برے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو حاسد کا نقصان ہوا، محسود کا فائدہ ہو گیا۔ اس لیے مولا نے کہا ہے بہرحال مجھے محسود میں قرار دے، حاسد میں نہیں، حاسد میں سے چلا جانے والا ہے۔ خود اس کا ذاتی نقصان یہ ہے کہ فرمایا کہ حاسد کہ تمام اعمال حسنہ یہ حسد اس طرح کھا لیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ حاسد قرآن جو ہے اب یہاں پر پناہ مانگ رہا ہے نا، پناہ آپ روز پڑھتے ہی، اور یہ آیت مشہور آیت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور آخر میں اذا حاسد من شر حاسد اذا حسد، یعنی حاسد کے شر سے بچائے جب حاسد حسد کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عداوت، اس لیے کہ دشمنی، اس لیے کہ یہی حسد کھینچ کے لے جانے والی ہے قتل تک۔ ابلیس نے حسد کیا، یہ منزل تک پہنچی فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو برگلایا، جنت سے نکالا، دشمنی تو تھی نا۔ ابلیس نے حسد کیا، منزل یہاں تک پہنچی کہ اولاد کو برگلایا۔ ایک نے جو ہے وہ قربانی دی، دوسرے نے قربانی دی۔ ابھی مجھے ان سارے واقعات کو اشارہ کر رہا ہوں خالی، اور اس بعد ایک کہ قبول ہوئی، ایک کہ نہیں قبول ہوئی، بحسد پیدا ہوا کہ اس کی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی، یہ فضیلت اس کو کیوں حاصل ہوئی، تو صحیح کہ میں اسے ختم کر دوں گا۔ بھئی قبول کرا کے کیا کرے گا؟ اب اتنی عقل میں آئی کہ یہ قبول و عدم قبول دنیا کا کوئی رابطہ ہی نہیں اس کا، یہ مار بھی دے گا تب بھی اللہ کے پاس رہے گا۔ بھئی قبول کے معنی کیا ہے؟ قرب خداوندی، تو قرب خداوندی تو مار دینے کے بعد بھی اس کو ملی رہے گی۔ ماں ایسا کیے ہوتے کہ قرب سے دور ہو جاتا، اور قابل صاحب اس پر عقل نہ لگا سکے، جس کی وجہ سے بیچارے نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد راگے درگاہ ہو گئے۔ مگر کیوں؟ حسد پیدا ہوا۔ کس نے کرایا؟ ابلیس صاحب نے کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوست چاہیے تھے، پارٹی چاہیے تھے، لوگ چاہیے تھے۔ بھئی دو گروہ ہے نا، ایک حزب اللہ ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور ایک حزب ابلیس، اولیاء قوم الطاغوت۔ ان کے دوست جو ہیں ابلیس صاحب کے، یہ سارے دشمنان خدا ہیں، یہ سارے حاسدین جہان ہیں، یہ سارے مستکبرین ہیں، یہ سارے متکبرین ہیں، یہ سارے دشمنان ہیں۔ نمرود کیا تھا؟ نمرود کو یہی تو تھا نا کہ تکبر کر رہا تھا، ان کا اللہ جو ہے مردہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، کہا تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم سے بڑا کون ہے، پھر تو ہم ہی تو اللہ ہیں، یہی تو کہہ ہی رہے ہیں کہ اللہ ہیں۔ یہ تکبر ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ بس معلوم یہ کہ حسد 5 چیزوں سے جو میں نے موٹا موٹا بیان کیا آپ کو پیدا ہوتا ہے، اور اس کا دفعیہ 2 چیزوں سے۔ ایک علم پیدا کریں اس کا کہ یہ حسد کیا نقصان پہنچاتا ہے، جب علم پیدا ہوگا اس کے نقصانات کیا ہیں تو انسان قریب نہیں جائے گا۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کا حسن سلوک کرو، اس کو ہدایت دو، تحفے دو، گرچہ تمہارے نفس کے خلاف ہے، لیکن چند دن کرتے کرتے نفس کے اندر سے بغض باہر جائے گا، اور دھیرے دھیرے جو ہے نفس اس کا راغب ہو جائے گا اور حسد ختم ہو جائے گا۔ یہ معصومین نے راہیں بتائی ہیں، یہ آپ نے سمجھ لیجئے کم سے کم یہ 40 منٹ کے اندر آپ کو میں نے کم سے کم 50 صفحہ اور 60 صفحے کا مطلب معصومین کے بیان کے مطابق آپ کے سامنے حوالے کیا۔ انہی حسد میں سے ایک چیز جو ہے زوال نعمت کا چاہنا، یعنی حسد انہی میں سے ایک چیز ہے۔ زوال نعمت کیسے کیسے چاہیں گے؟ کبھی مار دیں گے، کبھی قتل کر دیں گے۔ اب چونکہ قوت نہیں کہ سامنے آئیں، چونکہ قوت تو ہے کہ آئیں، مگر مقام نہیں سامنے آنے کا، تو کیسے سامنے آئیں؟ یہ بھی چاہتے ہیں کوئی جاننے نہ پائے، تو اب کیا کریں؟ کہا کوئی اور طریقہ بتائیے کہ ختم ہو جائے۔ کہا وہ کیا طریقہ؟ کہا چند ایسے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا تو یوں ہو جائے گا،
میں وہ کر دوں گا تو یوں ہو جائے گا. جس کو آپ کوئی بلیک میجک کہتا ہے, کوئی جادو کہتا ہے, کوئی تعویذ گنڈا کہتا ہے, کوئی کچھ بھی کہتا ہے. البتہ یہ ہے, انکار نہیں ہے, صحیح نہ سمجھیے گا کہ میں انکار کر رہا ہوں, ہے خود یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ہے. یہاں تک کہ یہودیان, عیسائیان, کفار قریش اور یہ مشرکان, یہ سب پیغمبر سے حسد کرتے تھے. تو اس حسد کی وجہ سے کہ جو عظمت پیغمبر کو حاصل ہے, اس کے زوال کی تمنا کرنے میں انہوں نے 2 تعویذ پھونک جھاڑ شروع کیا, لے کے پہنچ گئے. گھر سے نبی اور معصوم پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک چیز یاد رکھیے گا, کچھ چیزیں ہوتی سسٹم کے تحت ہے خدا کے. مثلا سورج نکلے گا اور دھوپ ہوگی اس کی تو تمازت لگے گی بھیا میرے. اب یہ نہیں ہوگا کہ تمازت نہ لگے آپ کو, مگر یہ کہ بیچ میں کوئی پردہ لے آؤ, پردہ آپ لگا لو گے تمازت نہیں لگے گی. بچنے کی کوشش کرو گے تو ہوگا. سسٹم تو یہی ہے نا, دھوپ نکلے گی تو ہوگا, بارش آئے گی تو بھیگو گے, بہرحال پانی ہے, مگر کوئی بیچ میں چھتری لگائیے تو بچو گے. تو اب یہ آپ کا کام ہے بیچ میں رکاوٹ کرنے کی. یہ سسٹم ہے, ایسا تو ہوگا. تو اگر کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو سسٹم کے تحت ہے تو ہو جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں قدرت پیدا ہو گئی. جادو ایک الگ چیز ہے. جادو کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز حقیقی ہوتی نہیں ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. باقی آپ جانیے, آپ کا کام جانا ہے, باقی آپ جا کے تعریف ڈھونڈیے کیا ہوتی. میں قرآن بتا رہا ہوں. قرآن نے جادو کی تعریف کی ہے. کب؟ جب سحر کہتے ہیں, جادو کو سحر کہتے ہیں. اور جب ساحر جمع ہوئے اور اس بعد موسیٰ سے کہا حلقو, تم پھینکو. موسیٰ نے کہا نہیں تم پھینکو. کہا ہم شروع کریں, تم شروع کرو. کہا تم شروع کرو کہ ہم شروع کریں. آخر میں ساحروں نے کہا قالوا بلا, ہم پہلے پھینکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے فالقو, وہ جو کچھ بھی لیے تھے اس کو ڈالا زمین پر. وخیلوا الیہ, یعنی موسیٰ کو خیال پیدا کر دیا کہ انہا تسعی, یہ جو ڈالا ہے یہ کاٹ لینے والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو چیز اس نے پھینکی تھی وہ چیز نہیں تھی جو موسیٰ خیال کر رہے تھے. یعنی اس نے ایسا پھینکا اس کو کہ موسیٰ جیسی شخصیت کے اندر بھی یہ خیال پیدا کرا دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے جو پھینکا ہے. یعنی کیا پھینکا رسی تھا, مگر ایسے طریقے سے بنا کے پھینکا کہ خیال میں یہ پیدا ہوا کہ یہ سانپ ہے اور یہ سانپ کاٹ لیں گے ہم کو. آپ کہیے کہ نبی ہے, نبی کے ساتھ ایسا کیسے؟ بھئی نبی ہے اپنی جگہ پر, علم ہے اپنی جگہ پر, موسیٰ تو جان ہی رہا ہے یہ کیا ہے, لیکن خیال ایسا ہے. چلیے قرآن نے خیال نہیں استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ موسیٰ جان یہ رہے تھے, جان نہیں رہے تھے, بلکہ خیال ایسا ہے. دوسرے لوگ نے خیالی پلاؤ جسے بولتے ہیں کہ وہ خیال میں لے آئے ہیں, دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت ہے یہ. موسیٰ یہ جان رہے ہیں کہ حقیقت نہیں ہے, خیال میں ہے موسیٰ کے. موسیٰ جانے خیالی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. بولتے کہ نہیں یار میں یہ خیالی ہے, یہ فکری ہے, خالی سوچ ہے, خالی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. موسیٰ جان رہے ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے, مگر خیال ایسا ہے کہ اب ڈسنے والا ہے اور تب ڈسنے والا ہے. تو اللہ کا حکم آیا تم بھی پھینک دو. تو موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا. جب موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تو وہ واقعی سانپ بن گیا, اور جتنے خیالی سانپ تھے سب کو نکل گیا اس میں. آپ بتائیے اب کیا ہے؟ ایک بات عجیب و غریب, قرآن ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی تفسیر آج تک عالم اسلام سر پیر سب لگا ڈالا, نہیں دے سکا, نہیں بتا سکا کہ کیا ہے. ایک نبی ڈرپوک اگر ہو جائے تو نبی نہیں, نبی جو ہے شجاع ہونا چاہیے. وہ موسیٰ اولو العزم بنے بیٹھے ہیں تو کیسے؟ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا ڈنڈا پھینکا, اللہ نے کہا اٹھا لیا, ہو گیا جو کچھ ہونا تھا اٹھا لے. اب اس نے کھا لیا ڈنڈے نے سارے سانپوں, کہا اٹھا لے جو کچھ تھا وہ ہے اٹھا لے. اب موسیٰ اٹھانے گئے تو قرآن کہتا ہے فخافا, موسیٰ ڈر گیا. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ کے نفس میں خوف پیدا ہو گیا, ہاتھ جاتے ہوئے رک گیا. ہم مسلمان جس کو قرآن کافی تھا وہ ٹھہر گئے پہ, اب نہیں بتا پا رہی خوف موسیٰ کیسے پیدا ہو گیا, جب جان رہا ہے کہ وہ سانپ نہیں تھے, جان رہا ہے کہ یہ ڈنڈا میرا سانپ بنا ہے, اب یہ سانپ سے ڈر رہا ہے, نہیں اٹھا رہا ہے. ہم ایسا ڈر کو, یہ کون سا نبی ہے اولو العزم؟ آپ دیکھیں یہ اولو العزم نبی جو جوانی کے عالم میں ہے, وہ سانپ اٹھانے جا رہے ہیں,
सांप है ना, तभी तो अल्लाह कह रहा है उठा लो। पहले डंडा था जान रहे, अब सांप बना ये भी जान रहे हैं कैसे बना है, ये भी जान रहे हैं एजाज कुदरत इलाही से हुआ है। उसके बाद उठा रहे, उठाने में डर रहे हैं। एक जवान का ये आलम है कि सब कुछ जानने के बाद डर रहा है, और एक बच्चे का ये आलम है कि हकीकत जानने के बाद दो कर रहा है। आप बताएं कौन अफजल हो गया? अब उसके बाद मूसा डरे, फौज सफी नफ्स ही खीफतम मूसा, मूसा के नफ्स में ये खौफ पैदा हुआ, क्या था उठाएं कि ना उठाएं, उठाएं कि ना उठाएं। अब मुसलमानों ने लपेटना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने लपेटवा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब इनके हाथ में अल्लाह ने कहा कपड़ा बांध ले, तो कपड़ा बांध करके वो बड़े डर के मारे उठाए, जी नहीं। ये सब बकवास की बातें हैं, नबी कभी खौफ कर नहीं सकता। ये सांप से डरे, अजदहा से डरे, भाई नबी अगर नबी है तो कायनात के हर दर्रे से अफजल है। अफजल कभी अपने मफदूल से खौफ नहीं खाता। ये खौफ क्या मानी होता है? अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लहजे बलागा जाकर के देखिए, वह इरशाद फरमाते हैं कि मूसा मा खाफल मूसा, मूसा सांप से नहीं डरा था कि जो डंडा सांप हो गया उसको उठाने में डर रहा है। मा खाफा नहीं, इससे नहीं डरा था। अल्लाह अकबर, इसलिए नहीं डर डर के हाथ बढ़ा रहा था, वो पीछे हट रहा था, जी नहीं। डरा इससे मूसा कि ये लोग तो सहर किए हुए थे, यानी जो चीज हकीकत नहीं रखती थी उसको ख्याल में हकीकी बताया था, और मेरी चीज हकीकत रखती है। डंडा होना अलग था, लेकिन इस वक्त हकीकतन सांप है, ख्याली सांप नहीं है। तो वो लोग साहिर थे, ख्याली था मामला, तो सब उनको साहिर समझते थे, और मैंने जो किया ये हकीकी सांप है, लेकिन मुझे भी लोग साहिर समझेंगे, इसलिए जैसे ही उठाया फिर ही डंडा हो जाएगा। जब डंडा हुआ तो लोग मुझे भी जादूगर समझने लगेंगे। मतलब समझे क्या होगा? मौला ने फरमाया बात असल ये थी कि ये हकीकत थी, ये हक था, वो बातिल था। तो मूसा को खौफ था कि बातिल परस कहीं इस हक को भी बातिल न समझ जाए। तो इस खौफ के दरमियान दौड़ रहे थे मूसा कि उठाएं कि ना उठाएं, उठाएं कि ना उठाएं। तो कुरान ने बढ़ के कहा इन्नका लअला, तुम उठा लो इसको, हम तुमको पीरोज कर देंगे, तुमको गालिब कर देंगे, तुम कामयाब हो जाओगे। यानी क्या? यानी जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो पाएगा। बातिल जो कह रहे हो कि बातिल कहीं मुझे भी बातिल ना समझ ले, मैं हक्कानियत का इकरार करवा दूंगा। नतीजा ये हुआ जैसे ही मूसा ने उठाया वो दोनों जादूगर सजदे में गिर गए, आमन्ना, हम ईमान ले आए रब हारून व मूसा, मूसा के और हारून के रब पर ईमान ले आए। यानी वो बातिल सोच मिट गई और हक को गलबा हो गया। क्या कहने समझ में आया आपके? अब एक बात ये कि चूंकि तकरीर खाली हसद तक न रह जाए, एक फजीलत लेके उठ जाए आप और सवाब भी हासिल हो जाए और ज्यादा। आप देख लें, नबी डरता नहीं है, मगर खौफ किसी और चीज से नहीं है, न किसी इंसान से डरता है, न किसी ताकत से डरता है सिवाय ताकत खुदा। ला यखशौन इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के किसी से खौफ नहीं खाते। डर किससे रहा है? डर इससे रहा है कि हक को बातिल न जान जाए। बस नबी वहां डरता है। समझे ना क्यों आया कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु। और फिर कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुमको लोगों से बचाने वाला है। बचाने वाला। अब लोग अपनी मंतिक लड़ा रहे हैं कि नबी वहां डर रहे थे कि लोग मारे ना कहीं, अगर अली की विलायत का हम ऐलान करेंगे तभी तो कुरान कह रहा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों से बचाएगा। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि नबी डर ये रहे थे। इसलिए जिब्रील से कहा भी कि यहाँ पर मोमिन कम हैं, मुनाफिक ज्यादा हैं, तो मैं जब अली की विलायत का ऐलान करूंगा तो कौन इसको मानेगा? तो अल्लाह ने कहा डरो नहीं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह इसको बचाएगा इन लोगों से। ये विलायत आज से लेके कयामत तक बाकी रहने वाली है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा इंसान जो है वो करथने करता है। यहाँ क्या करथना था? हजरत मूसा की फजीलत को जायल करना, खत्म करना। ये काम किसका था? फिरौन का। किसके जरिए से? जादूगरों के जरिए से।
بس حسد فرعون سبب ہوا کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو سرنگو کرے، سحر کے ذریعے سے خیال پیش کرے. اور پھر یہ بھی ہے، یہ جو روایات بھی اس طرح کی پائی جاتی ہیں. دیکھیں معصومین علیہ السلام نے کیا تعلیم دی. اسلام جو ہے وہ اصلاح کا مذہب ہے، تخریب کا نہیں ہے. ہمیشہ وہ اصلاحی پہلو دیتا ہے. ایک شخص، میں یہ روایت بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. چھٹے امام کے زمانے میں یمن کا ایک شخص قریب آیا، اپنے زمانے کا اعلیٰ ترین نجومی، ایسا انسان کہ منٹوں میں وہ ایسے حساب سے کام کرتا تھا کہ انسان کو جانور بنا دیتا تھا، جانور کو انسان کھڑا کر دیتا تھا، اور اس سے بہت کم آیا. اور بعد جب امام کی بارگاہ میں ایمان لے آیا، اور بعد امام نے اس کی مذمت کرنا شروع کیا کہ کسی انسان کو پریشان کرنا، اس کے بدن پر ضرر پہنچانا، انسانی جسمانی روحانی چیزوں پر ضرر دینا یہ حرام ہے. کیوں؟ امام نے فرمایا اس کی ایک علت یہ ہے کہ یہ انسان ملکیت خدا ہے، اور ملکیت خدا میں تصرف کرنا بغیر اذن خدا حرام. لہذا تم جو ہے کسی انسان کو جسم روح کی حیثیت سے اس کو چوٹ پہنچا رہے ہو، یہ بہت بری چیز ہے. تو مولا سارا زندگی کھائے ہی اسی کا، یہی کرتے رہے، ان کا گنڈا باندھتے رہے، ان کا گنڈا کھولتے رہے، ان کا باندھتے رہے، ان کا ان سے، ان کا ان سے. یہ ہمارا دھندا ہی تھا، پوری زندگی کھایا اسی میں. آپ نے فرمایا سحتن، یہ بدترین غذا ہے. 3 چیزیں بدترین کہی گئی، ان میں ایک سحر اور ایک اجرت المرأة للزنا، یعنی زنا میں جو عورت پیسہ کماتی ہے اور اس سے جو کھاتے ہیں سحتن، یہ گوں اور پاخانہ کے مانند ہے، اور یہ بدترین غذا ہے. میں نے اسی طرح کہا یہ تو بدترین چیز ہے، ہم بولا اب کروں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا بدل یہ ہے کہ جو ابھی تک کیا تھا اب نہ کرنا، مگر اگر کوئی مومن کو کسی نے پریشان کیا اور اس کے ساتھ یہ ضرر پہنچانا چاہا ہے، اس کے نفس کو، اس کے جسم کو، اس کے روح کو، تو اس کے بندھے ہوئے عقد کو کھول دینا. یعنی اب اس علم کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر جادو کیا ہے اور آپ جانتے ہیں تو آپ اس جادو کے ذریعے سے دفاع کریں. دفاع یعنی اس کو صحیح و سالم کریں، نہ یہ کہ اس کے اوپر کر دیں، یہ دفاع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یعنی اس کو صحیح و سالم بنا دیں. ان یحل العقد، اب کہتے ہیں گرہ کو. بات اصل یہ تھی کہ پہلے زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی منتر پڑھا جاتا تھا تو اس منتر کے ساتھ ایک گرہ لگائی جاتی تھی. اس کو قرآن نے بھی نقل کیا، من شر النفاثات فی العقد، یعنی یہ کہ وہ عورتیں یہ جو گرہ لگانے میں بدتری کرتی ہیں ان کے بھی شر سے ہمیں پناہ دے. جو قرآن کہہ رہا ہے نا، تو نفاثات فی العقد یعنی وہ گرہ باندھتی تھیں اور وہ منتر پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ذریعے سے یہ چیز ہوتی جاتی تھی. یہ تعلیم آئی کہاں سے؟ یہ تعلیم بھی ملکوں نے دیا، یہ تعلیم بھی ابلیس نے دیا. ابلیس جو ہے وہاں پر جو چیزیں جانتا تھا، عرش اعظم پر جب معلم ملکوت تھا تو اس کو آ کے یہاں پر لوگوں میں تعلیم پھیلائی. سب سے بڑا سحر اور جادو، بتائیے ہے جادو بھلا؟ آپ اس کو جادو سمجھیں گے، لیکن قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا جادو جانتے کیا ہے؟ چغل خوری. کہتے سب سے بڑا جادو ہے. کتنا ہی عمیق اور گہرائی سے عشق ہو آپ کے میاں بیوی کے درمیان. تو ہر زمانے ایک طریقہ تھا، ایک ماہل ہوتا تھا، وہ فوراً پہنچ کے بیوی کی طرف گیا، ان کہا کچھ پتا ہے آپ کو؟ آپ کے میاں نے آج یہ کر لیا. عجیب ہے، کیا آپ کو جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو عشق ہے محمد سے؟ کچھ نہیں تھا، بولا وہاں پکڑے نہیں پڑھتے، میں نے دیکھا اور یہ اب ان کے دل میں ریپ ڈال دیا. وہاں ان کے پاس کوئی نہیں، معلوم ہے آپ کو آپ کی بیوی تو آپ سے نفرت کرتی، وہ تو فلاں سے مائل، ارے ان کا تو یہ ہے، ان کا تو وہ ہے. اب ان کے دل میں، اور آپ یاد رکھیے، یہ بتا دوں آپ کو، یہ تجرباتی چیز ہے. عورت سے زیادہ مرد اس مسئلے میں پرٹیکولر ہے. آپ نے آج تک یہ کہانی نہ سنا ہوگا
کہ فلاں عورت کا فلاں شوہر فلاں شادی کر دی تو فلاں عورت نے اس کو گولی مار دیا، فلاں عورت نے اس کا گلا گھونٹ دیا. کہیں سنا آپ نے ایسا؟ بہت کم، ریئر کیس شاید ہو، میں دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں عورت نے اس کے ساتھ فلاں مرد کا تعلق ہو گیا تو شوہر نے اس کو گولی مار دی. اور بابا کہے کو تم جب کر رہے تھے تو اس نے تو نہیں مارا تھا، اب تم کیوں مار رہے ہو؟ تو معلوم یہ ہو کہ مرد زیادہ اس مسئلے میں حساس ہے. وہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ جو میری خاص زوجہ ہے وہ کسی اور کے تحت آ جائے. اور شاید ایک رمز الہیہ یہی ہے، شاید اللہ جانے، اور بھی رمز تو بیان کرتے ہی ہیں، اولاد وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑا رمز الہیہ یہی ہے کہ اسی لیے رکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے ایک وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی، دو نہیں کر سکتی. اس کا مین وجہ یہ ہے، اور بھی وجہ ہیں، سینکڑوں وجہ، یہ مطلب نہیں یہی خالص ہے، سمجھ لیجیے یہی علت ہے، اور بھی بہت سی علتیں. بس خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماہل پناہ، ماہل بن جانا، یعنی یہ کہ ایک دوسرے کی چغل خوری کرنا، سیاحت سعی کر رہے ہیں کہ آپس میں جھڑا جائے. اس زمانے میں ہوتا تھا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام یہ عروج پر تھا. اس کو قرآن نے سحر شمار کیا. یہ بھی ایک جادو ہے کہ جس کے ذریعے سے بنی بنائی زندگی ختم ہو جاتی. اے میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، میری بہنوں، میری ماں، اور دنیا کے جہاں جہاں لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے آگاہ رہیں، ان کو جانتے رہیں. یہ بڑے دشمن ہیں لوگ، ایک دوسرے کے سے بچتے رہیں. اور بچنے کا طریقہ معصومین نے بتایا، جو علم رکھتے ہیں وہ راہ بتائیں کہ اس سے یوں بچو، نہ راہ بتائیں کہ یوں کرو دوسرے پر. یہ بتانا حرام، اسی لیے یہ علم پڑھنا حرام، مگر اس لیے پڑھنا جائز، بلکہ لازم کسی وقت پر کہ جب کوئی نہ ہو کسی بندھے گرہ کو کھول سکے، جب کوئی نہ ہو کسی مجنون یعنی جن زدہ کہ جس پر جن کا غلبہ ہو جائے، تو اسے ختم کرنے کے لیے جب کوئی نہ ہو تو پھر پڑھنا لازم ہے کہ آپ مومنین کی مشکل کو حل کریں. حل کرنا، قرآن کو سحر کہتے تھے لوگ. جب قرآن نازل ہوا تو کہنے لگے کہ پیغمبر پر جادو آتا ہے، یہ جادو بولتا ہے، قرآن کو سحر کہا ہے. اور اس کے بعد پھر پیغمبر کو اس کیفیت سے اللہ نے بھی یاد کیا اور کہا کہ اے پیغمبر، لو نزلنا علیک کتابا، اگر ہم تیرے پاس یہ کتاب کو نازل کرتے فی قراطی سے، یعنی کاغذ کے آئینے میں ایسے ہی نازل کرتے جیسے آپ تصور کرتے ہیں، یہ قرآن ایسے ہی کاغذ دو دفتیوں کے درمیان ایسے ہی نازل کرتے، وَلَّمْ فَلَمَسُوهُ، اور یہ کفار اس کو لمس بھی کرتے ہو، پکڑتے بھی قرآن کو، تب بھی لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو کافر ہیں وہ یہ کہہ بولتے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کہتے کہ قرآن قرآن نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے کھلا ہوا. یعنی قرآن کو بھی جادو سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اس کو نہیں کر پاتے. بس وہ چیز کہ جس کے کرنے سے عاجز ہیں یا نہیں کر پاتے اس کو جادو کہتے تھے. اور اعجاز فرق کرتا ہے. اعجاز اور معجزہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ عام بشر نہیں کر پاتا، مگر جادو عام بشر کر پاتا. معجزہ یہ ہے کہ عام بشر نہیں کر سکتا، عادتاً نہیں ہو سکتا، محال ہے، مگر وہ یا نبی یا معصوم جو ہے اس کو یہ قدرت اللہ دیتا ہے، تب وہ اعجاز کرتا. وہ وہی اعجاز تھا کہ جادوگر زور پر تھے، ستاروں کے ذریعے سے، ستاروں کے سسٹم نے لا کے، ایک سہیل ستارہ ہوتا، ایک ستارہ چاند اور یہ ایک ستارے جو نودار ہوتے ہیں، ان کے کچھ رموز ہیں، ان کو پڑھ کر کے شب کی تاریکی میں لوگوں کو مبہوت کرتے تھے. سابعین کا کام ہی یہی تھا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، ان کا تم اس کو خدا جانتے ہو، تم اس کو خدا جانتے ہو، تم اس کو خدا جانتے ہو، یہ تو کوئی بھی خدا ہونے کے قابل نہیں. وہاں مقابلہ کیا. ان ستاروں کے ذریعے سے لوگوں پر قابو پانے والے جو تھے وہ اپنے کو لگاتے تھے. اب آپ سوچئے کتنا بڑا فرق ہے. ستارے کے ذریعے سے لوگوں پہ قابو پانا یہ ہے سحر،
اور ستارے پہ قابو پانا یہ ہے ولایت. یہ جو ہے وہ ولایت ہے. ستاروں کو ذرا سرنگوں کر دیا, چاند سورج قدم کے نیچے آ گئے, جو جدھر جا رہا تھا پلٹا دیا. اب سوال نہ کرنا کہ مقدر پلٹاتے ہیں کہ نہیں پلٹاتے ہیں, بس ختم ہے. اسی پر تقریر میری ختم ہے. خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اور دیکھیے اس موضوع کے اوپر 4-5 دن تقریر ہو تب یہ ختم نہیں ہونے والا ہے, اور اس کے دوسرے وجوہات بھی ہیں. اس کی کاٹیں کیا ہیں, اس کی دعائیں کیا ہیں, اس کی کیا ہیں, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. اور اتنا وقت نہیں ہے, ختم کر دیا میں نے آپ کے سامنے. ملاحظہ کریں آپ کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. آپ اور ہم ایسے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہر چیز محکم ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان سادے ذہنوں پر جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ابھی تک شک و شبہات میں پتہ نہیں معصومین مقدر بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے. مقدر تو کوئی بدل نہیں سکتا, وہ تو اللہ بناتا ہے, وہ اللہ بگاڑتا ہے. بابا ہاں اللہ ہی بناتا ہے, اللہ ہی بگاڑتا ہے, مگر یہ کہ کسی کو قدرت دیا ہوگا اس نے کہ بھائی جب میں اشارہ کروں تو بگانا, جب میں اشارہ کروں تو بگاڑنا. یہ بھی بنایا نا سسٹم اس نے, جب وہ اشارہ کرتا ہے کبھی تو یہ چل رہے ہیں. مقدر خدا بناتا ہے, مگر بغیر اقتدار الہی کے حاصل کیے کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. مگر پھر بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے قدرت دی ہے وہ بگاڑتے ہیں. اب دیکھیے یہ مقدر الہی تو ہے, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی دھری پر ناچ رہا ہے, ایک طرف سے وہ جا رہا ہے ویسے ہی جا رہا ہے اپنی دھری پر. وَالشَّمْسُ تَجْرِي, بس وہ جاری ہے. اور یہ کیا ہے, ذَلِكَ تقدیر, یہ مقدر ہوا ہے اللہ کی جانب سے. لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے وہ جو تجری تھا, ایک ہی طرف جاری تھا, جو مقدر الہی تھا, اس کو ایک اشارے میں جو پلٹا دیا. یہ بتا دیا کہ مقدرات الہی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن مقدرات پر تصرف کن لوگوں کو ہے, ان کا نام علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, یہ 12 جانشین ہیں جو مقدرات الہی پر تصرف رکھتے ہیں. جو مقدرات پر تصرف رکھتے ہیں ان کا نام علی الامر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا معبود اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے, گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما. باراللہ ان ائمہ کے طفیل میں ہمارے مقدرات کو سنوار دے. باراللہ ہمارے دلوں سے گندی عادتیں نکال دے. باراللہ ہمارے دل کو بھرپور طریقے سے صاف ستھرا جمیل قرار دے. باراللہ ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزیں فرما. باراللہ میں عشق اہل بیت عنایت فرما. معبود تو اپنی معرفت میرے دل میں گھر کر دے. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, تمام دنیا میں جو محبان آل محمد کا حفظ امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. باراللہ تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. معبود میری عبادتوں کو, ہم سب کی عبادتوں کو, اطاعتوں کو قبول فرما, اس کے نقص کو برطرف فرما. باراللہ امام کو ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین.